اخبار کے لیے لکھا کالم تحقیقی مضمون نہیں ہوتا، برجستہ لکھا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے دیتے ہوئے اس کے باوجود محتاط رہنا لازمی ہے۔ اس تناظر میں مجھ سے بھی ایک فاش غلطی سرزد ہو گئی۔ روانی میں دعویٰ کر دیا کہ آزاد کشمیر نواز شریف کے نام سے منسوب ہوئی مسلم لیگ نے وہاں 2016 کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی الگ شناخت کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ یہ واقعہ 2011 میں ہوا تھا۔ ان دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس غلطی کی نشاندہی کی۔ آزاد کشمیر کے انتخاب کی بابت لکھے کالموں میں بارہا اعتراف کرتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں کے زمینی حقائق سے کبا حقہ آگاہی میسر نہیں۔ گوشہ نشین ہوئے رپورٹر کو اسلام آباد کے با اثر حلقوں سے جو اشارے ملتے رہے، ان کی بنیاد پر اندازے لگاتا رہا۔ مذکورہ تناظر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پرہجوم اور پرجوش جلسوں کے باوجود ان کی جماعت کو 5 سے 6 نشستوں تک محدود رکھنے کی بات چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس کے برعکس دوسرے نمبر پر آتی بتائی جا رہی ہے۔ انتخابی نتائج نے مجھ تک پہنچی اطلاع کو درست ثابت کیا۔ ہمارے یہاں مابعد انتخابات تجزیے کی روایت قائم نہیں ہوئی ہے۔ ہارنے والے محض دھاندلی کی دہائی مچاتے رہتے ہیں۔ اس دہائی پر اکتفا ہمیں برسر زمین موجود حقائق سے غافل رکھتا ہے۔ ہماری ریاست کے یقیناً چند دائمی ادارے ہیں، وہ جائز و ناجائز وجوہات کی بنا پر سیاسی منظرنامے پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کی ریاستوں میں ایسی نگرانی ہوتی ہے۔ اصل گڑبڑ مگر اس وقت شروع ہوتی ہے جب سیاسی منظرنامے پر محض نگاہ رکھنے کے بجائے اسے اپنی ترجیح کے مطابق تشکیل دینے کی کوشش طاقتور حلقوں کے ذہنوں پر حاوی ہو جائے۔ پاکستان میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات پہلی بار 1970 میں ہوئے تھے۔ اس کے نتائج کی بابت ہمارے ریاستی اداروں نے جو اندازے لگائے تھے، پریشان کن حد تک غلط ثابت ہوئے۔ اس سے خوفناک نتیجہ یہ بھی برآمد ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے ان دنوں کے مشرقی پاکستان میں اپنی کامل اجارہ داری دکھائی۔ صوبائی خود مختاری کی بنیاد پر اس جماعت کے 1966 کے برس سے چند ٹھوس مطالبات تھے۔ مغربی پاکستان کی واحد اکثریتی جماعت کے طور پر ابھرنے والی پیپلز پارٹی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ شیخ مجیب کے 6 نکات کی مزاحمت کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی نگاہ میں یہ حقیقت بھی تھی کہ مغربی پاکستان کے 2 چھوٹے صوبوں یعنی ان دونوں کے صوبہ سرحد اور بلوچستان میں ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی طاقتور ترین جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اس کے نظریات عوامی لیگ کے قریب تر تھے۔ جنرل یحییٰ کی حکومت 1970 کا انتخاب جیتنے والی جماعتوں کو سیاسی سمجھوتوں کی جانب راغب کرنے کی بجائے ان کے مابین اختلافات کو ہوا دیتی رہی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ کے سانحے کے بعد ریاستی اداروں نے طے کر لیا کہ انتخابی عمل ان کے لیے پریشان کن حیرانیاں پیدا نہ کرے۔ مذکورہ سوچ کے تحت ہی 1988 کے انتخاب سے قبل محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی جماعت کو اس کی اوقات تک محدود رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کی تمام مخالف جماعتوں کو IJI نامی اتحاد میں یکجا کر دیا گیا۔ انتخابی نتائج آ جانے کے بعد پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ اس اتحاد کی بدولت پیپلز پارٹی کے ہاتھ نہیں آیا۔ یہ سوچنا بھی لیکن دانشورانہ بددیانتی ہے کہ ریاستی ادارے محض زور زبردستی کی بنیاد پر اپنی پسند و ترجیح کا سیاسی منظرنامہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ انتخابی عمل اپنے تئیں ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ اسے اپنے قابو میں لانے کے لیے لازمی ہے کہ برسر زمین حقائق کو ٹھوس اعداد و شمار کے ذریعے سمجھنے کی کوشش ہو۔ آج کی دنیا میں اسے ڈیٹا انالیسس کہا جاتا ہے۔ موبائل فون اور سوشل میڈیا نے ڈیٹا جمع کرنے والی قوت کو توانا تر بنا دیا ہے۔ اس کا عملی اظہار برطانیہ کے اس ریفرنڈم کے دوران ہوا جو یورپی یونین سے علیحدگی کے سوال کی بابت ہوا تھا۔ برطانیہ کی نام نہاد ڈیپ سٹیٹ یا دری دولت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹرمپ کی کامیابی سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ وہ مگر امریکہ کی سفید فام اکثریت کے دلوں میں نسلوں سے موجود تعصبات کو بھڑکاتے ہوئے چھا چھو گیا۔ بھارت میں نریندر مودی کی جماعت بھی ڈیٹا کے ٹھوس تجزیے کے بعد ہی مسلسل کامیابیوں کی جانب سفر کرتی رہی ہے۔ وہ ڈٹائی سے اصرار کرتی ہے کہ بھارت ایک ہندو اکثریتی ملک ہے۔ انتخاب جیتنے کے لیے لہٰذا لازمی ہے کہ ہندو اکثریت کے دلوں میں موجود تعصبات و خدشات کو بھڑکایا جائے۔ بھارت کے کئی صوبوں میں لیکن اس کی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوئی۔ کیرلا اور مشرقی بنگال اس کی واضح مثالیں ہیں۔ بھارتی پنجاب میں بھی اس کا جادو چل نہیں پایا ہے۔ بھارت میں ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی مہم مرتب کرنے والا ایک ماہر ہے۔ نام ہے اس کا پرشانت کشور۔ بھارتی بنگال میں اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ممتا بنرجی نے اس سے رجوع کیا۔ مودی اور امت شاہ کی چالاکیاں اور بھاری بھرکم جلسے پرشانت کی بنائی حکمت عملی کا توڑ فراہم نہ کر پائیں۔ ٹھوس اعداد و شمار کی بنیاد پر بنائی اس کی حکمت عملی انتہائی اعتماد سے دعویٰ کرتی رہی کہ بنرجی کی جماعت کو کم از کم اتنی سیٹیں ملیں گی۔ انتخابی نتائج نے اس کے دعوے کو درست ثابت کیا۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، عمران خان صاحب کی تحریک انصاف پاکستان کی وہ پہلی جماعت ہے جو سوشل میڈیا اور ڈیٹا کو سنجیدگی سے لیتی ہے۔ اس ضمن میں سیم پیج والی حقیقت بھی اسے فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میں نہایت اعتماد سے یہ دعویٰ کرنے کو بھی مجبور ہوں کہ تحریک انصاف کا توڑ ڈیٹا انالیسس کی بنیاد پر ہی بآسانی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔
مثال کے طور پر سندھ میں ابھی تک اس جماعت کی حکمت عملی قطعاً ناکام رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے حالیہ انتخاب کے دوران بھی پیپلز پارٹی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تگڑے امیدواروں اور مناسب حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتری۔ نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کا یقیناً ایک طاقتور ترین ووٹ بینک ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی صورت اسے کرشماتی ووٹ پولر بھی مل چکا ہے اس جماعت کی صفوں میں، لیکن مفاہمت یا مزاحمت کے سوالوں نے ذہنوں کو الجھا دیا ہے۔ تحریک انصاف اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بدھ کے روز پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے میں تحریک انصاف کی کامیابی بنیادی طور پر ڈیٹا کی بنیاد پر بنائی حکمت عملی کا بھرپور اظہار تھی۔ روزنامہ جنگ کے لیے تحریک انصاف کے ایک حامی لکھاری منصور آفاق صاحب ایک کالم لکھتے ہیں۔ چند روز قبل انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف کا امیدوار کم از کم 60,000 ووٹ لے کر جیت جائے گا۔ وہ بالآخر درست ثابت ہوئے۔ دھاندلی کی دہائی مچانے کے بجائے مسلم لیگ نون کو فی الوقت اپنی صفوں میں موجود ذہنی الجھاؤ سے نجات کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی ڈیٹا پر توجہ دیتے ہوئے کامیابی کو یقینی بنانے والی حکمت عملی تشکیل دی جا سکتی ہے۔